نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام اور شیوخ اذان اور معزز سامعین، خواتین و حضرات، جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ ملک عزیز خطرات سے دوچار ہے۔ آپ عنوان پر غور فرمائیے تو یہ دعوت فکر ان خطرات سے نمٹنے کی ہے کہ جو اس وقت ملت اسلامیہ پاکستان کو لاحق ہیں، اور وہ خطرات حقیقی ہیں، اس لیے کہ ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ ملک عزیز خطرات سے دوچار ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں یا سن کے ہم سن ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج واقعتاً پاکستان عظیم ترین خطرات سے اور ہولناک خطرات سے دوچار ہو چکا ہے۔ وہ ملک جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا 1947 میں، وہ تو 1971 میں دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اب دنیا تو کم از کم یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ اس کے مزید حصے بکھرے کر دیے جائیں، اور ہمارے لچھن کچھ ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں یہ دیکھیں کہ اس کے دفاع کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو مؤثر ہو سکیں۔ لہٰذا یہ مجلس اپنے تھیم کے اعتبار سے بہت بابرکت ہے۔ اس کا اگر ہم حق ادا کر سکیں کہ ہم خود بھی صحیح نتائج تک پہنچ سکیں، اور جو اس مملکت خدا داد کی حفاظت پر مامور لوگ ہیں ان کو بھی یہ رہنمائی دے سکیں کہ اس کی حفاظت کے اصل تقاضے کیا ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا عظیم مشن ہے، بہت بڑے نیکی کا کام ہے، یہ محض وقت گزاری کا کام نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کی طرف آنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری پہچان کیا ہے، پاکستان کی پہچان کیا ہے، پاکستان کی اسپرٹ کیا ہے، پاکستان کی حقیقی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ چیز جانے بغیر ہم ان خطرات کا تدارک نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے وجود کو لاحق ہیں، اور جو مسائل ہمیں ان 75-77 سالوں میں جن سے ہم دوچار رہے ہیں۔ وقت اگرچہ تنگ ہے لیکن بات بہت آسان ہو گئی ہے۔ سمندر کوزے میں پہلے ہی بند ہو چکا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس وقت دنیا میں قومیں نیشنلزم کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک وطن کا مطالبہ کرتی تھی۔ اس سارے چال چلن سے، طور طریقے سے ہٹ کر، اس ٹرینڈ سے ہٹ کر ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک وطن کا مطالبہ کیا، جس میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ اس ایک کلمے پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ دنیا میں دو مملکتیں نظریے کی بنیاد پر بنی۔ میرا ہلکا سا اس سے اختلاف ہے۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات ایک درجے میں ٹھیک ہو، لیکن حقیقت کے پیمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ ایک نیشنلسٹ ریاست ہے، وہ ایک نسل کی بنیاد پر ایک قوم ہے، وہ یہودیت کی بنیاد پر بنی اسرائیل ہیں، تو وہ تو دنیا کے اس آہنگ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں جو نیشنلزم کا آہنگ تھا، جبکہ اس کا اینٹی تھیسس یا جواب دعویٰ اگر کوئی دنیا میں وجود میں آیا ہے تو وہ پاکستان کی ریاست ہے، جو خالص لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں، جیسے کسی پودے کو سازگار موسم درکار ہوتا ہے اور سازگار ماحول درکار ہوتا ہے، ایسے ہی کسی نظریے کو پنپنے کے لیے بھی سازگار ماحول درکار ہوتا ہے۔ اس کے بغیر نظریہ نہیں پنپ سکتا ہے۔ وہ زمین اگر اس کے لیے سنگلا ہوگی، وہ فضا اس کے لیے ہموار نہیں ہوگی،
تو جیسے ملتان میں جا کے آپ اخروٹ کا درخت لگائیں گے تو وہ ٹنڈ منڈ ہو جائے گا، ایسے ہی کسی ایسی زمین پر جو اس نظریے کے لیے ہموار نہیں ہو، خبیث زمین کے اوپر کلمہ طیبہ کے لیے برگ و بار لانا ممکن نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے. تو جب مملکت پاکستان وجود میں آ رہا تھا، اس وقت باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو حالات اس نظریے کے لیے سازگار نہیں تھے. نیشنلزم کوئی اور چیز ہے، اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جوڑ لیجئے، لبرلزم، مادر پدر آزادی، اور اس نظریے کی دشمنی اس وقت کے جو بیانیہ ہے اس میں رچی بسی تھی. لہذا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سازشیں شروع ہو گئیں تو یہ محض ہم اپنی نالائکی کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ آج کل اس چیز کو تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ اگنور کر دو، سازشیں تو ہوتی ہی نہیں. بھئی کسی کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم نکموں کے بارے میں سے جو ہے وہ سازش کرے. ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن ہم نکمے ضرور ہیں، کم کوش ہیں، بے ذوق نہیں ہیں. ہم نکمے ضرور ہیں لیکن ہمارا پوٹینشل ہے جو ہمیں نہ نظر آتا ہو، ہمارے دشمنوں کو نظر آتا ہے. اس پوٹینشل کے لیے اب دنیا میں ڈاکٹرائن کیا آ گئی ہے؟ پری ایمپٹیو میئر لینا. آپ طاقت بننے سے پہلے آپ کی طاقت کو کچل دیا جائے. نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ دنیا کا اس وقت جو تھیوری ہے یا ڈاکٹرائن ہے. تو اگر آپ کا پوٹینشل ہے اور آپ کل دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپ کے خلاف سازش کریں گے؟ لہٰذا یہ ایک حقیقی بات ہے، سازش ایک حقیقی بات ہے. وقت نہیں ہے، میں اس پہ اور بھی بہت سے دلائل دے سکتا ہوں، لیکن بات میرا خیال ہے پوری ہو گئی ہے. آپ آگے چلتے ہیں. اور سازش پھر ہوئی کیسے؟ میں آپ کو لنکس جوڑ کے دے دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں. شیطان ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، میرے خلاف کرتا ہے، لیکن اسے میرے اندر سے کوئی ریسیپینٹ ملتا ہے تو کرتا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں کر سکتا. میرے اندر اس کا ریسیپینٹ کیا ہے؟ میرا نفس امارہ. میرا نفس امارہ شیطان کا ریسیپینٹ ہے، وہ اس کو پھونک مارتا ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا نے ہمارے خلاف سازش کی تو مجھے یہ ماننا ہوگا کہ یہاں اندر بھی کوئی ریسیپینٹ تھا. وہ کون سا تھا؟ آپ خود سب سمجھ سکتے ہیں. جو نعرہ قائد اعظم اور علامہ اقبال، یا خواب کہنا چاہیے، جو خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تھا، اس خواب کے ساتھ کیا سول اور ملٹری بیوروکریسی ہم آہنگ تھی؟ جو خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تھا، اس خواب کے ساتھ یہاں نواب اور جاگیردار اور وڈیرے اور قوانین ہم آہنگ تھے؟ اور یہاں کے بعض مذہبی طبقہ جو اصل فرقہ ہیں، وہ ربوہ والے، وہ ان کی موت تھی یا نہیں؟ یہ ریسیپینٹ ہے. اور وہ جو منزل تھی جس کی طرف ہم نے سفر کرنا تھا، جو خواب تھا، جس کے لیے ایک شعر تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ اقوام مغرب پر قیاس نہ کر، اس کا دوسرا حصہ وہ مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، وہ مشن حسینی سے تعلق رکھتا ہے. وہ مشن محمدی کیا ہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس دین حق کا مطلب کیا؟ نظام عدل اجتماعی. ابھی جو بات ہے یہ ایک فلاحی ریاست کا قیام، ماں جیسی ریاست بنانا، وہ ریاست رحمت للعالمینی کا مظہر ہو، جو حضور کی رحمت کا مظہر ایک ریاست بنانا، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ریاست. یہ مشن تھا. یہ مشن حسینی کیوں ہے؟ حسین نے کس لیے جان دی تھی؟ شریعت تو نافذ تھی. ہمارے اس ملک میں تو ابھی شریعت بھی نافذ نہیں ہے، وہاں قانون تو نافذ تھا. ریاست کی یہ روح نکل گئی تھی نا، یہی شے تو ختم ہو گئی تھی. اس کے عادلانہ نظام ختم ہو گیا تھا. جو امت کا حق تھا کہ اپنا خلیفے کا تعین کرے، وہ حق جو ہے خاندان نے لے لیا تھا، غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا. یہ نتیجہ تھا، یہ اس وجہ سے نکلے تھے نا. وہ رحمت للعالمین ظلم آ گیا تھا، ملکن آزن آ گیا تھا، کٹ کھنی بادشاہت آ گئی تھی، اس کے خلاف نکلے تھے. قانون تو نافذ تھا. آج ہم قانون کا مطالبہ کر کے رہ جاتے ہیں، شریعت نافذ کر دو. بھائی شریعت تو آپ کی 1924 تک نافذ رہی ہے. کیا محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا نظام عدل بھی نافذ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں نافذ رہا.
تو پاکستان کا خواب کیوں دیکھا تھا؟ تاکہ ہم دنیا کو اصل اسلام کی تصویر دکھا دیں. دنیا نے نقلی اسلام دیکھا ہے، اس وجہ سے دنیا جس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسلام سے خوفزدہ ہو گئی ہے. ہم وہ رحمت للعالمین والا مظہر جو دین دنیا کو دکھا دیں تاکہ دنیا اسلام کی طرف راغب ہو. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی پیشن گوئی بھی کی علامہ نے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ پیش نظر ہے، یہ پاکستان کا خواب ہے جو ان دونوں ہستیوں نے دیکھا ہے. یہ خواب شیطان کے چیلوں کی موت ہے، انہوں نے اس کے خلاف سازش کرنی تھی. اور یہ خواب جو یہاں پہ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، اور میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہنے کے لیے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ در حقیقت اقبال اور قائد اعظم کی سوچ کے لیے نہیں لیا تھا، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لیا تھا، وہ ان کے جسے نیچرل الائی ہم کہتے ہیں نا، وہ ان کے فطری اتحادی تھے. لہٰذا پاکستان بنتے ہی سازشیں شروع ہو گئیں. اور اگر قائد اعظم کو پرانا کھٹارا جو ہے وہ ایمبولینس دی گئی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور اگر لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور اگر 1956 تک پاکستان کا آئین نہیں بن سکا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور اگر بنتے ہی 2 سال کے بعد مارشل لا لگ گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور 1962 میں ایک غیر اسلامی آئین بن گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. البتہ بیچ میں ایک معجزہ ہو گیا کہ 73 کا آئین بن گیا. یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے جو سازشی ہیں اور پاکستان کی روح کے دشمن جو اس کے اوپر مسلط ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ 73 کا آئین کیسے بن گیا. آج میں ایک بات یہ بھی ذیلی بات ہے، حاشیے کی بات ہے، لیکن کہہ دینا چاہتا ہوں چونکہ یہاں یہ بات آئی ہے صدارتی نظام کی. بہرحال یہ جو بھی آئین ہے نا ہمارا، اس آئین میں وہ مجھے یاد آ گئی وہ آیت کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، ان کے تو دل کے اندر جو بچھڑے کی محبت ہے نا وہ پیوست کر دی گئی ہے. بالکل اسی معنی میں یہ جو ہمارا آئین ہے نا، اس کے اندر پارلیمانی نظام پیوست ہے. اگر آپ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں تو پارلیمانی نظام یعنی آئین کو ختم کیے بغیر نہیں لا سکتے. اب میں یہاں پہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا موجودہ آئین امریکہ کو اچھا لگتا ہے؟ ویسٹ کو اچھا لگتا ہے؟ بھائی اس آئین نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے، یہ شک انہیں پسند نہیں ہے. سن لیجئے، اس آئین نے توہین رسالت کی شک جو دفعہ موجود ہے، یہ ویسٹ کو قبول نہیں ہے. یہ آئین طے کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. دنیا اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی دجال کی دجالیت کا شکار ہو کر، فریب میں آ کر، کسی سہانے سپنے یا جسے کہتے ہیں نا وہ سبز باغ کو دیکھ کر اس آئین سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اور آج اگر آپ سوچیں کوئی نیا آئین بنے گا تو اس میں یہ شقیں شامل کی جا سکیں گی. یہ 73 میں ہو گیا، وہ اور وقت تھا. آج 9/11 کے بعد کی دنیا میں آئین کے اندر یہ چیزیں شامل کرنا ممکن نہیں رہا ہے. تو اس سے میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے وجود کو برقرار رکھنے کا کوئی سہارا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو وہ یہ آئین ہے. اگر ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے کسی اور جو ہے اس سے سبز باغ کو دیکھ کر، تو پھر ہم آئین نہیں بنا سکیں گے. اور اگر بنائیں گے تو وہ سیکولر آئین ہوگا، اس کے اندر یہ اسلامی دفعات بھی نہیں ہوں گی. نظام صدارتی ہو جائے گا، بے شک اسلام کے نام پر ہی آ جائے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں ذاتی طور پر صدارتی نظام کو اسلام کے نظام کے قریب تر سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت کو بھی دیکھیے کہ کون سے وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اگر ہم اگلا نظام نہیں بنا سکتے تو جو بنا ہوا ہے اسے توڑنا نہیں چاہیے. نقصان ہو جائے گا ملک و ملت کا، اور خاص طور پہ ہمارے اہداف کا. اور اہداف حاصل ہو جائیں گے ویسٹ کے، جو وہ چاہتے ہیں کہ اس آئین کے اندر سے یہ ڈی اسلامائزیشن ہو، تو وہ ڈی اسلامائزیشن اس طریقے سے کی جا سکتی ہے. بہرحال میں بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں.
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایٹمی ملک بھی بنا دیا. یہ ایک اور خطرناک بات ہو گئی. اگرچہ کہ مغرب کے لیے یہ بات ہمیشہ تسلی بخش رہی ہے کہ وہ ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے, محفوظ ہاتھوں میں. وہ محفوظات یعنی قائد اعظم اور علامہ کے نہیں ہیں, وہ کسی اور کے ہیں جن محفوظ ہاتھوں, اور اسپرٹ ان کی نہیں ہے. اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو 9/11 کے بعد تو ہم جسے کہتے ہیں نا فری فال, ہم نیچے کی طرف گئے ہیں, اور ایک کے بعد ایک نظام وہ آیا ہے جس نے ہمارے وجود کو چرکا ہی لگایا ہے. اور جو ہم نے 4 سال بتائے ہیں تو اس میں تو پھر جو اب جہاں جس نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں وہ تو بالکل یعنی وطن کی فکر کر ناداں کہ قیامت آنے والی ہے یا مصیبت آنے والی ہے, یہ اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے وزیر داخلہ ہیں, وہ خود یہ فرما چکے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے, بڑے خطرات ہیں اور تباہی آ رہی ہے. ایک ہمارے مذہبی دانشور بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایسی تباہی آ رہی ہے کہ جس میں لوگوں کے ملبوس کو سرخ دیکھ رہا ہوں, یعنی خون خرابہ ہوگا. تو یہ جو بربادیوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں یہ کوئی محض باتیں نہیں ہیں, بلکہ حالات ایسے بن چکے ہیں. اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیے, سوچ دیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری نجات کی راہ اس رسی میں ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین تک لٹکائی ہے. جو پہلی آیت ہم نے آج تلاوت میں سنی تھی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, وہ اللہ کی کتاب ہے. میں آپ ہم سب اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں, ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. اس سے مجھے وہ فرقان حاصل ہوگی کہ میں حق و باطل میں تمیز کر سکوں, میں کسی دجال کی فریب کاری کا شکار نہ ہوں, بلکہ مجھے حقیقت نظر آ جائے. دوسری بات, وہ جو پہلے سیشن میں جو تلاوت ہوئی تھی ابتدا میں, اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ان کے دل بھی پھٹے ہوئے تھے, اوس اور خزرج. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, آج ہماری بھی دشمنیاں ہیں, ہم بھی تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے ہیں. اجتماعی طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے تو یہ صرف وعظوں سے یا نصیحتوں سے نہیں پیدا ہوگا. یہ جب ہم اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنائیں گے, اپنا رہبر بنائیں گے, اپنا رہنما بنائیں گے, اپنی ہادی بنائیں گے, تو تب جا کے ممکن ہوگا کہ ہمارے اندر جوڑ پیدا ہو جائے. میں بات بالکل سادہ کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, بکریوں کے ریوڑ کو تو لاٹھی سے ہانک کر ایک کیا جا سکتا ہے, انسانوں کی معاشرے کو فوج ایک نہیں کر سکتی. وقتی طور پر ایک کر سکتی ہے لیکن مستقلاً ایک نہیں. ڈنڈے کے زور پر لوگ ریوڑ نہیں بن سکتے, اتحاد و اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا, دل نہیں جڑ سکتے. انسانوں کے دل جڑتے ہیں نظریے کی بنیاد پر. جب ہمارا نظریہ ایک ہوگا تو ہم میں اتحاد بھی آ جائے گا, اتفاق بھی آ جائے گا. اور یہ ہماری طاقت ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے. اور جب ہم نظریے پہ ایک تھے تو نہ ایٹم بم تھا نہ فوج تھی, ہم نے 2 پاکستان بنائے تھے. اور جب ہم نے نظریے سے ڈائیورٹ کیا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کھوکھلے ہو گئے. تو معلوم ہوا اصل طاقت نظریے کی طاقت ہے. ضعف الطالب والمطلوب, جس کا مطلوب ضعیف ہوگا, کمزور ہوگا, اس کا طالب بھی ضعیف اور کمزور ہو جائے گا. جب آپ کا مطلوب خدا بن جائے گا اور خدا سے جوڑنے والی, کنیکٹ کرنے والی چیز بھی اس کی کتاب ہے, تو جب آپ کا مطلوب بن جائے گا تو وہ پھر آپ کے اندر بھی وہ طاقت پیدا ہو جائے گی. اور پھر اجتماعیت بھی ایک جسے نا جو توحید ہے وہ وحدت میں پرو دے گی. یہی وہ بنیادی شے ہے کہ جو پاکستان کو بچا سکتی ہے. وہاں پہ بھی جو نعمت جس نے کہ انہیں جوڑ دیا تھا وہ قرآن کی نعمت تھی, اور آج بھی وہ دولت ہمارے پاس موجود ہے. اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, اس کی طرف پلٹنا پڑے گا. آگے رمضان آ رہا ہے, وہ تو نزول قرآن کا موسم ہے اور مہینہ ہے, اور اس میں ہم جو ہے اگر کم از کم انفرادی طور پر ہی قرآن پڑھنا شروع کریں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دروا ہو جائیں گے, اور ہمارا جو نفس امارہ ہے اس کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے, وہ ذرا کچھ شیطان کے اثرات سے جو ہے آزاد ہوگا, اور ہمارے جو نفس مطمئنہ ہے وہ اطمینان کی کیفیت تو اللہ کے ذکر سے, جو سب سے کامل ذکر و مجسم ذکر ہے وہ قرآن ہے, اس کے ذریعے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. تو بہرحال کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا, اور یہ چند گزارشات جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا اس وقت میں,
تو ان کی طرف میں خود بھی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو راغب بھی کروں، خود بھی میلان رکھوں، اور آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان کا اصل جو جسے کہتے ہیں ضرورت ہے، وہ رجوع الی القرآن کی ایک زوردار تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ اور صرف ایک بات اور عرض کر دوں کہ پاکستان کے وجود کو جو لاحق خطرات نہیں کہہ رہا ہوں، جو شیاطین ہیں، ان سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ اور ان شیاطین کا جو طریقہ واردات ہے، پہلے بھی بات آ گئی ہے، ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے جو ہے وہ بیزار ہیں، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ البتہ اقبال کے 2 شعر سنا دیتا ہوں اس پورے نظام کے لیے جو کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے، کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔